السلام علیکم، میں ڈاکٹر جنید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم ایک ایسے اہم سوال کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں بار بار پوچھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی تفصیلی علامات کیا ہیں۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کرونا وائرس کی علامات سے تقریباً تمام لوگ اب تک واقف ہو چکے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا ڈسکس کیا جائے جس سے عام پبلک کا فائدہ ہو۔ تو سب سے اہم بات جو کہ اس حوالے سے دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کون سی علامات ہیں جو کسی کرونا کے پیشنٹ میں ہر آنے والے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اور وہ یا بہتری کی طرف جانے لگتا ہے اور یا اس کی حالت مزید ابتر ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ ایک ناول وائرس ہے، ناول کا مطلب ایک جدید وائرس جس کے خلاف ابھی تک ہمارے جسم نے قدرتی طور پر کوئی اینٹی باڈی نہیں بنائی، نہ ہی اس کے خلاف کوئی ویکسین اویلیبل ہے، نہ ہی کوئی اینٹی وائرل ادویات۔ تو ایسے میں پورے عالم انسان کو اس وائرس کی طرف سے شدید چیلنج کا سامنا ہے۔ میں یہاں پر آپ سب کا ایک بار شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بہت اچھے کامنٹ سے مجھے مخاطب کیا، اس سے یقیناً حوصلہ بڑھتا ہے۔ آپ کا ایک بار پھر بے حد شکریہ۔ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو عام نزلہ زکام اور کرونا کی علامات میں فرق بتاؤں گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ WHO یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کرونا کی سب سے عام علامات یہ ہیں: بخار، تھکاوٹ اور جسم میں درد، خشک کھانسی، سانس لینے میں دشواری کا ہونا۔ کچھ مریضوں میں چند دیگر علامات بھی دیکھی گئیں، جیسا کہ ناک کا بہنا، گلے میں سوزش یا درد، ناک کا بند ہونا، متلی اور پتلے پاخانے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مریض بھی دیکھے گئے جن کی سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت عارضی طور پر متاثر ہوئی تھی۔ WHO کے مطابق 80% لوگ جن کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے وہ شدید بیمار نہیں ہوتے، ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عام زکام ہوا ہو، اس لیے ان کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کورونا کا ہر 6 میں سے ایک پیشنٹ شدید بیمار ہو سکتا ہے، جبکہ باقی 5 میں علامات زیادہ شدید نہیں ہوتی۔ ایسے مریض جن کو بلڈ پریشر، شوگر، پھیپھڑوں اور دل کے دیگر امراض لاحق ہیں، ان میں علامات عموماً شدید ہو سکتی ہیں۔ برطانوی صحت عامہ کے ادارے NHS یا نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق انہوں نے اپنے پیشنٹس میں جو علامات نوٹ کیں ان میں تیز بخار، مسلسل خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی علامات عام تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کے محسوس کرنے پر ان کے سینے اور کمر پر بالخصوص حرارت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اگر آپ میں ایسی کوئی علامات موجود ہوں تو آپ کم از کم 7 سے 10 روز تک گھر میں اپنے آپ کو آئسولیٹ یا علیحدہ کر لیں اور باہر بالکل بھی نہ آئیں۔ اگر آپ کی حالت بگڑنے لگے تو اپنے قریبی ہاسپٹل سے رجوع کریں۔ برٹش ENT ایسوسی ایشن کے مطابق اگر آپ کو بخار یا کھانسی نہیں بھی ہے تب بھی کبھی امکان یہ ہے کہ کورونا ہونے کی صورت میں آپ کے سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت کچھ روز کے لیے معطل یا ختم ہو جائے گی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ 2 سینسیشنز یا حصیں متاثر ہونے لگیں تو آپ اپنے آپ کو فوری طور پر آئسولیٹ کر لیں۔ چائنا کے شہر ووہان میں کورونا کے مریضوں پر کی گئی ایک حالیہ اسٹڈی کے مطابق کورونا کی ساری علامات ایک ہی دن میں شروع نہیں ہو جاتی بلکہ آہستہ آہستہ ڈیولپ یا نمودار ہوتی ہیں۔ پہلے روز آپ کو بخار ہو سکتا ہے جو عموماً 100 ڈگری فارنہائٹ سے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خشک کھانسی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پٹھوں میں درد ہوگا۔ بہت سارے پیشنٹس ایسے تھے جن کو پہلے دن گلے میں درد نہیں ہوا یا ان کی ناک بند نہیں تھی، ان کی ناک بہہ بھی نہیں رہی تھی اور چھینکیں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ 10% ایسے مریض تھے جن کو اسہال یا دست کی شکایت
بخار اور کھانسی سے بھی پہلے ہو گئی۔ یہاں یہ بتانا اہم ہے کہ اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو کورونا ہو، کیونکہ دیگر وائرل انفیکشنز میں بھی ایسی علامات ہو سکتی ہیں۔ آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ میں نے بیچ کے 3 دن چھوڑ دیے، یعنی دوسرا، تیسرا اور چوتھا روز، کیونکہ کورونا کے مریضوں میں اس دوران پہلے بیان کی گئی علامات ہی رہتی ہیں۔ اسٹڈی کے مطابق دیکھا گیا کہ 5ویں روز پیشنٹس نے بتایا کہ ان کو بخار اور کھانسی کے علاوہ سانس میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، جس کو ہم انگلش میں شارٹنس آف بریتھ اور میڈیکل میں ڈزنیا کہتے ہیں۔ سانس میں تکلیف بہت سارے مریضوں نے محسوس کی، البتہ ایسے بوڑھے مریض جن کو دیگر امراض لاحق تھے ان کو خصوصاً سانس میں تکلیف زیادہ محسوس ہوئی۔ ایسے لمحات بھی آئے جب ان کو یہ لگا کہ ان کا دم گھٹ جائے گا۔ دیگر علامات میں سینے پر بوجھ، کمزور یا ڈوبتی ہوئی سانس، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا اور سینے سے ہلکی سیٹیوں کی آواز آنا شامل ہیں۔ کورونا میں مبتلا بہت سارے مریض ایسے ہوں گے جو 7ویں روز ریکور کر جائیں گے، یعنی ان کی حالت واپس نارمل بحالی کی طرف آنے لگے گی۔ دیکھا گیا ہے کہ 80% لوگ 7ویں روز تک خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کورونا ہے اور آپ 7ویں روز ٹھیک محسوس کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو مزید 7 روز یعنی کل 14 روز تک گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تاکہ یہ بیماری باہر لوگوں میں نہ پھیل سکے۔ اب آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا 14واں دن کون سا ہے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس دن آپ کا یا آپ کے گھر میں سے کسی فرد کو کورونا کی پہلی علامت ظاہر ہو، وہ آپ کا اور آپ کے ساتھ رہنے والی پوری فیملی کا پہلا روز تصور ہوگا۔ بقایا 20% مریض وہ ہوتے ہیں جن کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے، ان کی سانس میں تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایسے مریضوں کو ہسپتال میں داخل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جہاں ان کو آکسیجن یا پھر شدید صورتوں میں وینٹیلیٹر پر ڈالا جاتا ہے۔ CDC یا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق ایسے مریض جن کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہو، سینے میں درد اور دباؤ ہو اور ہونٹ نیلے پڑنے لگیں تو یہ علامات نیمونیا کی ہو سکتی ہیں اور ایسے پیشنٹس کو ایمرجنسی بنیادوں پر طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مریض جب 8ویں دن میں داخل ہوں گے تو ان کی سانس کی تکلیف میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہوگا، جس کو ہم میڈیکل زبان میں ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم یا ARDS کہتے ہیں۔ یہ ایک جان لیوا کیفیت ہے کیونکہ اس حالت میں انسان کے پھیپھڑے جسم کے خلیوں کو آکسیجن نہیں پہنچا پاتے۔ اس حالت میں لنگز یعنی پھیپھڑوں میں شدید سوزش یا انفلیمیشن ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں سے منسلک خون کی نسوں سے فلوئڈز رس کر پھیپھڑوں میں بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم میڈیکل زبان میں پلمنری ایڈیما کہتے ہیں۔ ایسے پیشنٹس میں سانس کی تکلیف میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کو بے ہوشی اور غشی کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں اور ساتھ میں قے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ 10ویں روز مریض کی حالت میں اگر بہتری نہ آئے تو انہیں ہر صورت میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ یا انٹینسیو کیئر یونٹ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ 12ویں روز کووڈ-19 یا کورونا کے مریض کی بنیادی علامت یعنی بخار ختم ہو جائے گا، لیکن کھانسی اتنی آسانی سے نہیں جائے گی، جو کہ کئی روز تک مزید جاری رہ سکتی ہے۔ سانس میں دشواری اب ہلکے ہلکے کم ہونے لگے گی۔ 13ویں روز سانس کی تکلیف اور شدید بخار کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ایسے پیشنٹس میں ہوتا ہے جو کہ بچ جاتے ہیں، البتہ ان میں کھانسی ابھی بھی برقرار رہتی ہے۔
اگر 13ویں دن بھی سانس کی تکلیف میں دشواری برقرار رہے تو عموماً پیشنٹ کے بچنے کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے اور کسی بھی لمحے موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایسے پیشنٹس بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو 13 سے لے کر 18 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ پیشنٹس جو مکمل طور پر ریکور کر جاتے ہیں ان کو عموماً 18 سے 22 دن کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔